الحمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبد رسول الكريم رحمة العالمين الشفيع المذنبين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته أولاده وذرياته أزواجه والصحابة والأئمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمد عبده رسوله أرسله بالحق بصيرا ونذيرا وبإذنه سراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله مولانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حقا درشب اللهم صل وسلم الكريم رحمة العالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته أولاده وذرياته وأزواجه والصحابة والأئمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین حضرات، علماء کرام و حفاظ کرام، شہرائے اعظام، پرہیزگار متقین، حقانی کے چاہنے والوں، عاشق و دیوانوں، بزرگان دین، عزیز نوجوان، پیارے بچوں، دور و دراز سے سفر طے کر کے آنے والے خصوصاً مہمانات اور پردہ میں رہنے والی پردہ نشین خواتین، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بٹنے والے امت مسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے جو مالک معبود، تمام جان کو پالنے والا، تمام جان کے حیات اور موت دینے والا، انسان، جنات، حیوان، شیطان، شجر، حشر، درخت، پیڑ پودا، یعنی 18,000 مخلوقات کے پالنہار کے دربار میں سب سے پہلے لاکھ اور کروڑ شکریہ ادا کریں گے. اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا، حضرت انسان بنایا، خوبصورت بنایا، بہترین بنایا، عمدہ بنایا. پھر اللہ رب العالمین نے عظیم اور عظیم نعمت سے نوازا. ہمیں اور آپ کو دوسرے کوئی نبی کے قوم میں نہیں پیدا کیا، دوسرے کوئی نبی کی امت میں نہیں پیدا کیا، دوسرے کوئی مذہب میں نہیں پیدا کیا، بلکہ بہترین نبی کی امت میں پیدا کیا اور بہترین قوم میں پیدا کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ایمان کے ساتھ نوازا. 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کے امام آقائے مدنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضرت رسول کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. پھر اب اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو فرقتن کے دور میں، 73ویں زمانے میں، شرک اور بدعت کے دور میں، ایسے موجودہ حالت میں اللہ رب العالمین ایک ایک شہر سے، ایک ایک وطن سے، ایک ایک گھر، ایک ایک ملک سے، ایک ایک اسٹیٹ سے ایک ایک بندہ کو چن چن کر
زمانہ کے مجدد سلطان العارفین حضرت علامہ مولانا شاہ شفیع مفتی اجانگاچی رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کر دی گئی کل مومنین و مومنات کے لیے ایصال ثواب کی مجلس، گناہ معاف ہونے کی مجلس، ریاض الجنت کی مجلس، جنت کی تیاری کی مجلس میں باوضو کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر بٹنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی، اس لیے اللہ کے دربار لا کر کرو شکریہ ادا کرتے بولو الحمدللہ۔ معزز سامعین حضرات، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، صرف مرشد کامل کے حکم کے اطاعت کے لیے آپ حضرت کے روبارو کھڑا ہوا ہوں۔ تقوی پرہیزگار کی بات تو دور کی ہے، میں گنہگار نالائق ہوں، اس رسول منبر کے لائق نہیں ہوں۔ بس 2-4 بات مرشد کامل کی سنا ہوا پاک زبان کی بات سے گفتگو کروں گا۔ اگر کہنے میں کسی قسم کی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی بیعت بھی ہو جائے، اللہ واسطے معاف کر دیجیے گا یا میری اصلاح کر دیجیے گا۔ میں نے سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت کی تلاوت کرنے کا شرف کو حاصل کیا ہوں، جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذی من قبلکم لعلکم تتقون۔ جو آج موجودہ حالات جو دیکھا جا رہا ہے، آج ہمارے ملک یا غیر ملک میں جو کرونا وائرس کی جو آج انسان کو خوف اور ڈر جو انسان کے دل میں بھرا ہوا ہے، تو اس بارے میں چند بات میں گفتگو کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین لوگوں کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، اے لوگو، یہاں کسی کے اعلان یہ نہیں فرمایا مسلمان یا مومن یا غیر یا عورت یا مرد، فرمایا لوگو اپنی پروردگار کی عبادت کیا کرو، جو مالک معبود جو ہے، جو تمہیں پالنہار جو ہے، جو تمہیں پیدا کیا ہے، بہترین خوبصورت صورت عطا فرمائی ہے، خوبصورت سازے میں ڈھال کے بنایا ہے، جو تمام جان کے پالنہار ہے، تو اس مالک معبود نے اعلان کرتا ہے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم اس کی عذاب سے بچ جاؤ گے، تاکہ تم اس کی عذاب سے بچ جاؤ گے۔ آج موجودہ حالات کو دیکھا جائے، آج دنیا میں جو اتنا فتنہ فساد، اتنا ببال اور شور مچا ہوا ہے، ایک دوسرے کے بغض و حسد کینہ، ایک دوسرے سے مار پیٹ، دنگا فساد، یہ تمام جو چیز ہے، یہ جو کرونا وائرس کا جو یہ ہے، یہ تمام چیز ہماری گناہ کی لہوست سے آئی ہے، یہ ہماری اعمال کی کرتوت ہے۔ اگر ہم اس سے نجات پانے چاہتے ہیں، اگر اس سے ہم بچنے چاہتے ہیں، تو اللہ کی فرمان ہے، 1442 سال فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوا تھا، اگر اس آیت پر اگر ہم غور کریں، اگر اس آیت پر ہم اگر توجہ ڈالیں، اس میں تھوڑا فکر کریں، تو یہ جو بلا مصیبت و پریشانی ہے، یہ سارے کو سارا خود بخود ہٹ جائے گا۔ دنیا کے اندر 4500 کم اور بیش مذہب ہے، اگر ہر ایک مذہب اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے والے بن جائے، اپنے اپنے مذہب کے طور و طریقہ جو ہوتے ہیں، اپنے اپنے مذہب کے جو پستک جو ہیں یعنی کتاب جو ہے اس پر عمل کرا بن جائے، تو دنیا میں آج اتنا فتنہ فساد، دنیا کے اندر جو اتنا ببال مچا ہوا ہے، اتنا مصیبت پریشانی ہے، یہ سارے کے ساتھ خود بخود ہٹ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں تم اپنی پروردگار کی عبادت کیا کرو، تو لوگوں کو بارے ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ تو ہم مسلمان ہیں، بہترین قوم میں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اسلام کے مذہب میں پیدا کیا، کلمے کے ساتھ نوازا، عظیم عظیم 3 نعمت عطا فرمائی، 3 یا 4 نعمت عطا فرمائی، اس سے پہلے نبی کی امت کو نصیب نہ ہوا تھا۔ سب سے عظیم نعمت وہ ہے جو میں آخری نبی کا امت بنایا گیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ زمین آسمان، مشرق مغرب، شمال اور جنوب،
उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम कि जितने भी मखलूक़ात है, 7 आसमान के ऊपर 7 आसमान के नीचे, ज़मीन के नीचे ज़मीन के ऊपर जितने भी मखलूक़ात है, आमिना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के पहाड़ के चोटी में खड़ा कर ऐलान ये फरमाया कि लोगों सुनो, मैं सिर्फ अपने कबीले के वाले के, अपने रिश्तेदारों के, अपने घर वालों के, दाएं बाएं आगे पीछे, या सिर्फ मक्के के शहर में रहने वाले ये जितने भी लोग हैं, मैं इनके नबी नहीं है, बल्कि आसमान से लेकर ज़मीन तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक जितने भी मखलूक़ात है, मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनून तक जितने भी मखलूक़ात है, इंसान, हैवानात, जिन्नात, फरिश्ते, ज़ेर व जानवर, हैवान, जो कोई सजर, हसर, दरख्त, पेड़ और पौधा जो भी है, मैं सब के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आया। बोलो सुबहान अल्लाह। तो आमिना के लाल ने फरमाया कि मैं सब के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूँ, और मेरा पैगाम, मेरा कॉल और मेरा मैसेज एक है, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, कि अल्लाह की इबादत क्या करो, एक अल्लाह की पूजा क्या करो, एक अल्लाह के गुणगान क्या करो। तुम जिसको अपने माबूद मानते हो, जिस तुम बूत को पूछते हो, तुम पत्थर की मूर्ति को पूछते हो, तुम जो दरख्त को पूछते हो, तुम चांद को पूछते हो, सूरज को पूछते हो, ये सारे के सारी बेकार है, धोखा वाला चीज़ है, तुम उसको छोड़ दो। एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, अल्लाह के पास तुम रुकू व सजदा क्या करो, तुम्हारी यही आज़ादी है, यही तुम्हारी नाजात का रास्ता है, यही तुम्हारी बेहतरी है। अगर तुम इस हाल पे नहीं आओगे तो तुम्हारे पर अजाब को मुसलत कर दिया जाएगा, अल्लाह की अजाब कहर टूट पड़ेगी और तुम्हें एक दिन फना कर दिया जाएगा। जो आज लोग दुनिया के अंदर अगर अल्लाह की इबादत क्या है, सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज है, जो इससे पहले नबी को की उम्मत को नहीं दिया गया था। पंचगना नमाज, नबी मिला तो हमें बेहतरीन नबी मिला, एक नबी की उम्मत होने के नाते दूसरे एक नबी के उन्हें गौर फिक्र हम करते हैं कि हम आखिरी नबी की उम्मत में से हैं। दूसरे नबी ने रस किया था, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमें नबी ना बना के आखिरी नबी का तो उम्मत बनाता, बेहतर अच्छा होता। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें नबी की नबूवत दे के भेजा हूँ, तुम्हें नबी बनाया, तुम्हारा बाद किताब को नाजिल फरमाया। तो दूसरे नबी भी रस किया था। आज हम फ़ख्र करते हैं कि हम आखिरी नबी की उम्मत में से हैं, लेकिन उम्मत का काम क्या है, उनका उम्मत होने का क्या चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले ये हमें पेश करने पड़ेगा। सबसे पहले नबी के हुक्म, उनके अहकाम जो होते हैं, उनकी जो कॉल एवं मैसेज जो है उस पर हमें अमल करने पड़ेगा। तो नबी की पैगाम सबसे पहले क्या, तुम पहले नमाज पढ़ा करो। अस्सलातुल मिराजुल मोमिनीन, मोमिन की मिराज क्या, नमाज है। अगर तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हारे बेहतरी अच्छा है। और दूसरे तारीख में किताब आता है, दूसरे हदीस में आता है कि नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। तो नमाज एक ऐसी इबादत है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को, लोगों को पैदा, तुम अल्लाह की इबादत क्या करो, अल्लाह की इबादत तुम करोगे कि तुमसे पहले जो लोगों को अल्लाह ने पैदा किया है तो तुम अल्लाह की अजाब से बच जाओगे। तो सबसे पहले नमाज, बिना कज़ा के साथ नमाज पढ़ने पड़ेगा। जब इंसान बिना कज़ा के साथ पंचगना नमाज पर अमल करेगा तो खुद बाखुद उस पर परेशानी, तकलीफ जो है वो खुद बाखुद हट जाएगा। हदीस के अंदर आता है जब इंसान फजर के नमाज को अदा करते हैं तो उनकी चेहरे में एक नूर पैदा होता है। दूसरे और हदीस में जोहर की नमाज जब इंसान पढ़ते हैं तो उनकी घर के अंदर तंदुरुस्ती है, यानी जो गरीबी जो है वो खुद बाखुद हट जाएगा। असर की जो नमाज पढ़ेगा तो फरमाया गया है कि उसके अंदर, उसके जिस्म में जो बीमारी है वो शिफा हो जाएगा, उसको तंदुरुस्त पाया जाएगा। मगरिब की नमाज जो अदा करेगा उनके औलादों को फ़ायदा होगा। ईसा की जो नमाज पढ़ेगा उनके सारे मुसीबत, परेशानी, तमाम तकलीफ दूर हो जाएगा। ये तमाम जो इबादत का एक एक मसाइल, जो एक जो चीज़ होती है, ये तमाम ये नमाज के अंदर जो बिना कज़ा के साथ नमाज, हमारे पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना शाह हाशिम मुत्तनगाची रहमतुल्लाह पैगाम जो दिया हम लोगों को, हम लोग भी जब जिस तरह में जाते हैं, दूसरे रास्ता पे जाते हैं, हम लोगों को भी नमाज कज़ा हुआ करता था। लेकिन जब पैगाम जब दरबार हक्कानी में आया तो यहाँ से पैगाम पहुँचा दिया जा रहा है, पहले बिना कज़ा के साथ तो नमाज पढ़ा करो, बिना कज़ा के साथ नमाज पढ़ा करो। और जब नमाज पढ़ोगे खुशू के साथ नमाज पढ़ो करो। अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर हम अल्लाह को नहीं देख रहे तो अल्लाह मुझे देखता है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, हम एक बादशाह के पास खड़ा हूँ, तमाम बादशाह के बादशाह वो है, तमाम मालिक के माबूद वो है, उससे बड़ा कोई बादशाह हो नहीं सकता, उससे कोई मालिक हो नहीं सकता। हम उस बादशाह के पास खड़े हुए हैं, वो बादशाह मुझे देख रहा है।
تو اس کے بعد جب تم کھڑے ہوتے ہو دل کو رجوع کر کے خشوع کے ساتھ، اللہ مجھے دیکھتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں، اس کی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں، اطمینان اور سکون کے ساتھ دل کو متوجہ ان کی طرف ہو کر ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز میں ادھر ادھر دھیان نہیں چاہیے، اگر دھیان ادھر ادھر ہو رہا ہے، تاریخ تذکرۃ الاولیاء کے اندر آتا ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ ایک بہت بڑا ولی اللہ تھے، ان کے دور میں ایک بادشاہ تھا، تو بادشاہ نے نماز پڑھنے مسجد میں گیا تو مسجد نماز پڑھتے پڑھتے داڑھی میں کھلا کیا، ایک بار نہیں، دو بار، تین بار، تو بادشاہ نے جس حالات میں نماز پڑھتے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں موجود تھا، انہوں نے دیکھا، تو اس وقت میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ اس بادشاہ کا ٹوکا کہ اے بادشاہ، تو دنیا بن گیا لیکن اللہ کا حکم، اللہ کا بیدان تجھے معلوم نہیں، تجھے نماز کس طرح پڑھنے تجھے معلوم نہیں، تو دنیا کا بادشاہ بن گیا تو حکم چلا رہا ہے لوگوں کے اوپر، تو بادشاہ کا تھوڑا ہو گیا، وقت کا بادشاہ ہے، تو جب وقت کا بادشاہ ہے تو اس کا جب غصہ پیدا ہوگا، اس کو ذلیل کیا گیا، تو مزاج تھوڑا دوسرا قسم ہو گیا، تو بادشاہ نے ذلات کو حکم دیا کہ جاؤ سفیان ثوری کو، اس کے بعد سفیان ثوری کو پکڑ لے گا، اس کو سولی پر چڑھا دیا جاؤ۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی تھے، درویش و فقیر تھے، کم عمر میں جو ہے وہ تھوڑا کوجا ہو گئے تھے، کم عمر میں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ واقعہ بہت لمبا ہے، جب ماں کے کوکھ ہے، وہ مادر ذات ولی اللہ ہے، جب ماں کے کوکھ میں جب تھے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان ایک پڑوسی کے گھر والے سے کچھ کھانا بنانے کے لیے، پہلے زمانے میں جو آنکھ جو ہوتے تھے، ماچس اور ڈسلائی جو ہے لائٹر تھا، اس دور میں نہیں تھا، ہم لوگ بھی دیکھیں پڑوسی گھر سے جو ہے امی بھیجتی تھی، جہاں کے وہاں سے پڑوسی گھر سے آگ لانے پڑتا تھا، ان کے چولہا میں آگ تھی، لکڑی کا یا کوئلہ کا جو تھا وہاں سے لاتے تھے، وہ اللہ کے اپنے چولہا میں رکھ کے کاغذ ہوا گھاس جو دے کر وہاں پہ جلایا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ گئی تو دیکھا تو ایک کانچ کی بوتل میں اینچار رکھا تھا، اور سفیان ثوری رحمۃ اس وقت میں اپنی ماں کی کوکھ میں پڑ رہے تھے، تو اس امی جان نے کیا کانچ کی جو بویم جو تھی اس کو ڈھکنا کو کھول کے اینچر کو تھوڑا انگلی پہ لیا اور چکھ لیا، اور چکھنے کے بعد جو آئی گھر میں اگلے کھانا کھائے، رات کے کھا کے سو گیا، رات میں خواب میں آتا ہے ایک بچہ، ننھا سے پیارے سے بچہ آتا ہے اور کہتا ہے اے مائی تو کیسی ماں ہے، اے مائی تو کیسی ماں ہے، تو بتا تو کون ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا تو کون ہے، تو کہتا میں تیرا بیٹا ہوں جو کوکھ میں پل رہا ہوں، تو کیا بات ہے بتا کہ تو نے جو صبح کے وقت جو دوپہر میں گئی تھی پڑوسی کے گھر میں، تو نے جو اینچار کو چیکھا تھا، تیرے لیے کیا وہ جائز تھا؟ وہ تو حرام تھا تیرے لیے، تو نے بنا اجازت کھا لیا، اور تم حرام کھا کر تو اب بچہ کو پلنے چاہتی ہے، تو کل تیرا بیٹا کیا بنے گا؟ وہ مدرات اولیاء اللہ تھے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پھر دنیا پہ آئے ہیں، علم شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت کے علم کو حاصل کیے ہیں، حاصل کرنے کے بعد وقت کے بہت بڑا کتب بن گئے، ولی اللہ بنے ہیں۔ کم عمر میں جو ہے وہ تھوڑا کوجا ہوا، اپنے پیٹھ کو جو کوجا، تو کسی نے اس کو پوچھا، 35 یا 36 سال میں تاریخ میں آتا ہے، 40 سال کے اوپر نہیں، 40 سے ہم نیچے ہی تھے، کوجا، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی حالت ایسا کیوں ہے؟ کسی نے کہا زبردستی کیا تھا، نے کہا کہ میں اللہ کی خواب میں جو ہے اپنے آپ کو ایسا ہوا ہے، اللہ کی خواب، بولے کیا کہا؟ میرا 3 ساتھی تھا، ہم لے کے 4 ساتھی تھے، اور جو 3 جو ساتھی تھا، ایک کا موت ہوا بے ایمان کی حالت میں، ایک کی موت ہوا عیسائی مذہب کی حالت میں، ایک کی ہوا دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جو تھے اس حالت میں موت ہو گیا۔ تو اس خواب میں خدا نخواستہ اللہ میرا ساتھ کیا حال کرے گا، اس خواب کے بارے میں، ڈر کے بارے میں میں اپنے آپ کو اس حالت میں کر لیا ہوں۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے کہا کہ بادشاہ تجھے نماز پڑھنے نہیں آتا؟ تو بادشاہ کا حکم کیا، سفیان ثوری کو سولی میں چڑھا دیا جائے۔ جب سفیان ثوری کا جب پیغام بادشاہ نے ذلات کو حکم دیا تو کسی کے کانوں خبر پہنچ رہی، ایک خادم ان کے تھے، دوڑ کے بھاگتے ہوئے کہا کہ حضرت بادشاہ کا حکم ہے، ذلات آ رہی ہے کہ آپ کو سولی میں چڑھانے کا حکم دیا۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا اچھا یہ بات ہے، بادشاہ کے بعد دنیا کا طاقت تو میرے پاس اللہ کی طاقت ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فوراً وضو بنائی، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، مصلی میں دعا کہ اللہ رب العالمین میں نے تو اس کا دنیا نے آخرت کو سنوارنا چاہتا تھا، میں نے تو اس کو تیرا طرف لینے جا تھا، اور دنیا کی طاقت پاؤں مجھے ظلم اور میرے پر سولی اور میرے پر حکم دے دیا سولی کا۔ اللہ سے غیب سے آواز ہے، سفیان
میں نے زمین کو تیرے تابع بنا دیا، تو جو چاہے گا زمین اس کر دے گا۔ سفیان ثوری رحمہ پکڑ لے گئے، دعا کیا، سفیان وہ بادشاہ کا تخت لگا زمین پہ اور زمین حکم دیا زمین تو پھٹ جا، اور تمام بادشاہ جو ہے ان کے راجا جو تھا سارے زمین میں پورا دھس گیا، سارے کو مسمار کر دیا۔ تو نماز ایسا ایک چیز ہوتا ہے، اللہ کی ایک عبادت ہے۔ اگر نماز ہم ڈھنگ سے پڑھیں گے، خشوع کے ساتھ پڑھیں گے، ان کے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہمارے نماز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ جب نماز پڑھیں گے دل خود گواہی دے دے گا کہ ہم جو نماز پڑھے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہ ہوا۔ نماز کے ساتھ وظیفہ بھی اس طرح ہے کہ تم نماز پڑھو، وظیفہ پڑھو، سورہ فاتحہ ایک بار، فلق سورہ اخلاص 3 مرتبہ، فلق ایک بار، ناس ایک بار، حقانی درود شریف پڑھو۔ یہ جو ایک نعمت ہے اس کا ہم تصور بھی نہ کر پائیں گے اس وظیفے میں ہے کیا۔ یہ وظیفہ کو پڑھ کے صوفی معاذی رحمۃ اللہ قطب الابطاب بن گئے ہیں، سلطان العارفین بننے ہیں صوفی معاذی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وظیفہ کو پڑھ کے صوفی آبسی رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین بننے ہیں۔ یہی وظیفہ کو پڑھ کر صوفی سابل سنگاپور رحمۃ اللہ علیہ، یہی وظیفہ پڑھ کر موضوع الدین حسین حجی کے والا ماسٹر صاحب داماد برکاتہم مدیج العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی حیات مبارک کو در عطا فرمائے۔ تو یہی وظیفہ ہے، سورہ فاتحہ، اخلاص، فلق، ناس اور حقانی درود شریف۔ بھی انگازی رحمۃ اللہ کے بات تو دور کی ہے، انہوں نے تو مدرسہ مولانا مفتی کو ٹائٹل حاصل کیا۔ قادریہ، چشتیہ، سربندیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، پانچوں طریقے کے کامل بڑے بڑے بزرگان دین کے پاس صحبت میں رہا، پھر علم معرفت، تصوف علم معرفت کو حاصل کیا۔ ہمارے گھر کے پاس ہے پیاٹ ڈانگا، ہم جہاں رہتے ہیں پشچم مدنہ پور، میرا گھر وہیں پہ ہے۔ تو میں جب مدرسہ میں طالب علم تھے تو میرے استاد نے مجھے حکم دیا کہ اجمل جاؤ کہ وہاں پہ ایک دعوت ہے، مدرسہ چھٹی تھا اس ٹائم، بقرعید کا ٹیم تھا یا کسی بھی ایگزام کا بات ہو گیا، تو ہم 5 بندے گئے تھے وہاں پہ۔ تو مجھے اس کا علم نہیں تھا، صوفی انگازی رحمۃ اللہ کہاں سے مرید ہیں، ان کے دادا، ان کے پیر صاحب کون ہے، یعنی ہمارے دادا پیر کون ہے، پیٹ ڈنگا جو ہے خدا بخش خدا مصر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی میں مزار پہ بھی گیا تھا، اس گنہگار کو موقع ایک بار ملا تھا 2003 کے بعد میں یا 2 کے بعد بتا رہے ہیں۔ تو ہم لوگ 5 بندہ گئے تھے وہاں پہ، کسی مت ہو گیا تھا، قرآن خوانی کرنے گئے تھے، دعا فاتح کرنے گئے تھے۔ مرنے کے بعد ان کی قبر سے عجیب سے آواز آ رہا تھا، تو وہاں کے جو دعوت کیا ہمارے مدنی پور ڈسٹرکٹ کے قاضی صاحب تھے وہ ہمارے مدرسہ میں اطلاع کیا، تو ہمارے استاد نے بھیجے۔ تو ان کا مزار جو میں نے دیکھا کہ ایک مزار ہے، مزار کے سامنے جو ایک پیڑ ہے، بڑ کی پیڑ ہے، اور ان کی مزار میں ایک چادر لگا ہوا ہے۔ ان کے گھر کے پاس مزار کے سامنے تالاب ہے، یعنی پوکھر، جو ہمارا بنگلہ میں جو کہتے ہیں، ہمارا بنگلہ جو بولے پوکھر، تالاب وہاں پہ ہے۔ تو میں نے اس کے عجیب سا سب ساری چیز دیکھا، اور ان کے جو مقام جو گھر تھا وہ مٹی کا گھر تھا، دوال کا گھر تھا۔ تو وہاں سے جو ندی جو تھا صوفی انگاز ہر دن صبح کو ننگے پیر جو جاتے تھے، جو مرشد کامل کا حکم تھا، اے مولانا اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ، تمہیں یہاں پہ رہنا ہے تو 2 کام کرنا ہے۔ جی حضور، کیا کام ہے؟ صبح کے دن پیر میں یہاں سے 2 کلومیٹر، 2 کلومیٹر ہوگا، وہاں پہ ایک ندی ہے، وہاں پہ صبح کو جانا پھر آنا، اور میرے دربار میں جتنے لوگ آئیں گے ان کا تمام کے جوتیا جو چپل جو سیدھا کرنا۔ جی حضور، دیکھو اتنا بڑا مفتی، مولانا مفتی، جو ان کا نسل حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ سے نسل ہے، ان کے والد صاحب مسجد نبی کے خادم صاحب تھے۔ وقت کی بہت کمی کے لیے میں مختصر میں ختم کرتا ہوں۔ جی، تو وہاں پہ جاتے تھے، اتنا بڑا وقت کا مفتی۔ تو حضور قبلہ ان کو اے مولانا اذان گاچی، یعنی اپنے شہر کے نام سے بلایا، نام نہیں پکڑتا کرتے تھے، تو حضور قبلہ وہی نام رکھ دیا۔ تو انہیں قادر حضرت خدا بخش خدا مصر رحمۃ اللہ، حضرت بڑے پیر چشتگیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ نسل سے آئے تھے، ان کی صحبت میں 2 سال رہا۔ پھر جو ہے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سربندیہ کی صحبت میں رہ کے مکہ مدینہ منورہ کی وہاں پہ سحر کر کے حج کر کے پھر 14 سال سوڑ کے جنگل میں عبادت کرنے کے بعد، ریاضت کرنے کے بعد اللہ کو منایا۔ اللہ کو منانے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا دیا؟ ایک وظیفہ، مختصر ایک وظیفہ دیا ہے۔ بہت محنت اور مشقت کرنے کے بعد یہ وظیفہ ملا۔ ہم لوگ سمجھتے کیا سورہ فاتحہ اخلاص فلق تو نہیں، یہ تو ہم تو پڑھتے ہیں، کیا بات ہے، لیکن پڑھتے تو ہے، لیکن پڑھنے کی طرح پڑھنا پڑے گا بھائی۔ جو پیغام جو دیے گیا ہے، ہم جس کی دامن کو تھامے ہیں، جس دربار کو ہے، ہم نہ آتے تو بات الگ تھا، جب ہم یہاں پہ آ گئے جس کی دامن کو تھامے تو ان کے حکم کی پیروی کرنے پڑے گا۔
ان کے جو پیغام، ان کال، ان کی میسیج جو ہے وہ چیز کو مجھے اپنانے پڑے گا، تب ہم کامیابی ہوں گے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اجیا پڑھتے ہیں، پھر بھی پریشانی، حضور کے لوگ آتے ہیں، حضور کی یہی بات ہے، ارے اچھا بات ٹھیک ہے، نماز ٹھیک سے پڑھا کرو، اجیا ٹھیک سے پڑھا کرو، معاملہ تو ادھر سود کا ادھر معاملہ تو نہیں ہے، حلال کھاتے ہو، غذا جو کھاتے ہو تو حلال تو ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ تمام چیز کا جو یہ بات، جو پیغام جو دیا جاتا ہے دربار سے، یہ تمام جو چیز جو ہمیں جو غور و فکر کرنا پڑے گا، یہ کوئی معمولی چیز دربار نہیں ہے، کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ اگر انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کو نماز اور اجیا پڑھ لے گا، حلال تقوی پرہیزگاری کرے گا، حلال کھائے گا، یہ تمام جو مصیبت پریشانی دنیا کے جو ہے خود بخود ہٹ جائے گا۔ آپ کا ایک بھی بال برابر نسخہ نہیں کر پائے گا، کوئی تکلیف پریشانی آ جائے گا، چول برابر جو ہوتے نسخہ نہیں کر پاؤ گا، وہ شیطان خود بخود جو ہٹ جائے گا، اور آپ کو صحیح سلامت محفوظ دنیا میں رہیں گے، قبر میں بھی رہیں گے، حشر میں رہیں گے، پل صراط کے پول میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ مرشد نے فرمایا بے حساب اس کو فنا فی اللہ بقی باللہ قدر دیا جائے گا اس کو۔ نماز یہ پڑھ لیں تو میرے بھائی عزیز و دوستو، میں اپنے بات کو یہیں پہ سمجھتا ہوں، کہنے میں اگر کسی قسم غلطی کوئی گستاخی کوئی بھی، اللہ سے معاف کر دیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حقانی درود شریف، اللہم صلی علی رسول کریم۔